ایک بار جنگ تبوک پہ جاتے حضور نے فرمایا میری نیابت میں نمازیں پڑھاؤ، یہاں رک جاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہادر، میرے پاس ذوالفقار جیسی تلوار، میں معذوروں میں رک جاؤں، آپ کا حکم مانتا ہوں، لیکن دل کہتا ہے میں جنگ میں ہوتا، آپ کے ساتھ جہاد کے سفر میں ہوتا۔ فرمایا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، راضی ہو جا، اللہ نے تیرا میرا رتبہ ایسے بنا دیا جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کا تھا، ان کے بعد نبوت جاری، میرے بعد نبوت ختم ہے، راضی ہے؟ اما ترضى کہنے کی وجہ سے علی المرتضی بنے۔ یہ المرتضی ہے کہ جو اللہ کی اس تقدیر پہ راضی ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی شخصیت، جب ہماری سائنس کی ابھی تک ایجادات کا وجود نہیں تھا، علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس جیسے مسائل کو چٹکیوں میں حل کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے لسٹ بنا دیں کون سے جاندار بچے دیتے ہیں اور کون سے جاندار انڈے دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت علی نماز کے لیے تکبیر ہو رہی ہے اور مصلی پہ پہنچ رہے ہیں، اور اس نے سوچا کہ نماز لیٹ کرا کے علی المرتضی کے اوپر ہنسنے کا موقع ملے گا۔ حضرت علی المرتضی نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا لسٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اصول اور کلیہ میں دے دیتا ہوں، لسٹ بنا لینا۔ جس جاندار کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جس جاندار کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ جب ان جیسی ایجادات کا وجود ہی نہیں تھا، سوال آتا حضرت علی المرتضی چٹکیوں میں حل کر دیتے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا علی آپ کہتے ہو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، اپنے جسم کے اوپر میں قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا تو قدرت نہیں رکھتا، چھوٹے موٹے اختیارات جو اللہ نے دیے ہیں بس اس حد تک تو مالک ہے، تجھے اپنے جسم پہ فل قدرت نہیں ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں چاہوں تو اوپر دیکھوں، چاہوں تو نیچے دیکھوں، چاہوں تو ہاتھ کھولوں، چاہوں تو ہاتھ باندھوں، چاہوں تو کپڑے بدلوں، چاہوں تو نہ بدلوں، ابھی بھی میرے اختیارات نہیں۔ کہا بیٹا تو ایسے نہیں سمجھے گا، کھڑے ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا دایاں پاؤں اٹھا، اس نے دایاں پاؤں اٹھائے رکھا، کہا یہ پاؤں یہاں رہے اور بایاں اٹھا، یہ پاؤں یہاں رہے اور بایاں اٹھا۔ اس نے کہا جی نہیں اٹھتا۔ کہا اختیارات خداوندی سمجھ آ گئے؟ اب دماغ کو ٹھنڈ پڑ گئی، یہ علی المرتضی ہے۔ سوال آتا، جواب ایسے حل کرتے جیسے حل کرنے کا حق ہوتا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اللہ کے رسول نے 2-4 کھجوریں کھا لی، اور کھانے کے بعد جو باقیوں کو تقسیم ہوئی تھی مٹھی بھر سب کو ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کھجور کی گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت علی سے بطور پیار کہا علی میں اپنی گٹھلیاں جا کے پھینک آتا، لیکن رسول اللہ نے تیرے سامنے رکھی ہے نا، اب میں حضور کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اپنی گٹھلیاں بھی تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رکھے، حضرت علی ہنس پڑے۔ ایک ایک صحابی جو اس وقت مجلس میں موجود تھے سب اٹھتے کھجور کھا کے گٹھلی حضرت علی کے سامنے، حضرت علی کی اپنی گٹھلیاں بھی اپنے سامنے، باقیوں گٹھلیاں بھی اپنے سامنے۔ آپ علیہ السلام بڑی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب یہ محفل ختم ہونے لگی تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا شاید لگتا تو ایسے ہے جس کے سامنے جتنی گٹھلیاں اس نے اتنی کھجوریں ہی کھائی ہوں گی۔ حضرت علی المرتضی پہ ایک ہنسی اور مذاق کا ماحول بنا تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں ان بھائیوں پہ قربان ہو جاؤں، کیونکہ انہوں نے تو گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا لی۔ یعنی مذاق میں گفتگو کا طرز۔ حضرت عمر دائیں طرف، حضرت ابوبکر بائیں طرف تھے، حضرت علی درمیان میں تھے، چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو حضرت علی المرتضی کا قد ان دو حضرات سے قدر چھوٹا تھا۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کا قدر بلند تھا، حضرت علی کا قد تھوڑا چھوٹا تھا درمیان میں۔ تو دائیں بھی اونچا آدمی، بائیں بھی اونچا آدمی، درمیان میں چھوٹی قد کا بندہ ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا علی عربی میں اگر لنا لکھو نا، لنا یہ لام لمبا ہوتا ہے، پھر نون چھوٹا ہوتا ہے، پھر الف لمبا ہوتا ہے، تو کہا لنا کا معنی ہوتا ہے ہمارے لیے، فارس ہمارے لیے، تو لنا لکھے نا نون چھوٹا، قد بھی لمبی، ادھر سے ابو بکر کی قد بھی لمبی، اور درمیان میں تو چھوٹا سا ہے، تو لنا کی طرح ہم شکل بنا رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جی بس ہو گئی، جی ہو گئی۔ کہ لنا میں سے نون نکالیں تو پیچھے لا بنتا ہے، لا کا معنی کچھ نہیں، تو میرے بغیر تو کچھ نہیں ہو نا۔ یعنی کتنی محبتوں کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں، ظرافت کی باتیں ہیں، تعلق اور یگانگت اور پیار کا معاملہ ہے۔ یہ ان حضرات نے ایسے ہی تعلق گزارا۔ حضرت علی کی شادی ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کے موقع پر پہلے پوچھا حقمار، کہ یا رسول اللہ میں حقمار دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ 400 درہم حقمار کے معاملات جب طے ہو رہے تھے تو حضرت علی نے جا کر اپنی زرہ حضرت عثمان کو فروخت کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو رہا ہے،
اور حضرت عثمان تو حضرت علی سے پہلے حضور کے گھر کے دامادی میں شرف حاصل کر چکے تھے، تو انہیں تو پتہ ہے میری سسٹر ان لا ہے حضرت فاطمہ الزہرا، ان کی شادی ہو رہی ہے. تو حضرت عثمان نے اس وقت سوچا کہ اگر میں اسے زرہ نہ لوں، پیسے ویسے دے دوں تو ایک قسم کی غیرت انسانی پر چوٹ پڑتی ہے. تو کہا بالکل آپ مجھے زرہ بیچیں، بہت اچھی زرہ ہے، واہ واہ کیا میرے تو کام بن جائے گا. جنگی لباس کو زرہ کہتے ہیں. حضرت عثمان نے خرید لی، اس کے جو حق پر وہ حق بنتا تھا اجرت وہ دے دی، پیسے اس کے. حضرت علی المرتضیٰ نے حق مہر ادا کی ہے. اور جب شادی ہو گئی ہے تو حضرت عثمان نے تو دل میں سوچا تھا کہ زرہ تو علی المرتضیٰ کی ضرورت ہے، یہ تو جنگی سامان اس شجاع کو ضرورت ہے، یہ میں کیسے لے لوں. کہ اگر اس وقت لیتا تو فطرت انسانی پر گراں گزرتا. اب ایسا کرتا ہوں، اب اسے دوبارہ لے جاتا ہوں اور کہتا ہوں میرج گفٹ ہے، شادی کا تحفہ ہے، اب تو انکار نہیں ہوگا. تو حضرت عثمان نے جا کے وہ دوبارہ تحفہ دے دیا. جب شادی ہوئی تو حضرت ابوبکر عمر گواہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کو سر انجام دیا اور نکاح پڑھا ہے. اسی لیے آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے حلال نسب کے گواہ ابوبکر عمر ہیں رضی اللہ عنہما. میرے دوستو، یہ کتنی بڑی محبتوں کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں. یہ علی المرتضیٰ 21 رمضان سن 40 ہجری کو دنیا سے گئے ہیں. عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے جو حضرت علی المرتضیٰ پہ وار کیا ہے، یہ ملجم کے سارے بیٹے تھے ہی ایسے بے ایمان جن سے اس طرح کے خطرناک کام لیے گئے. عبد الرحمن کے بڑے بھائی کا نام خالد بن ملجم ہے، یہ وہ ہے جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اور دوسرے بیٹے نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا ہے. یہ وہ خارجی لوگ ہیں جو خود کو مسلمان اور صحابہ کو غیر مسلم کہتے تھے. ان کا نظریہ تھا یہ ان کو ماریں گے تو جنت جائیں گے. وہ آنکھیں بند ہو چکی ہیں، وہ جن کے لیے جنت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ آیت نمبر 10 سورۃ حدید. ان کے لیے یہ بات، جن کے گھر سے جنتیں پھوٹتی ہیں ان کے لیے یہ بات. لیکن بدبختی تو بدبختی ہوتی ہے نا، جہنم بھی تو کس کے لیے لکھی ہے. اس ملعون نے سیدنا علی المرتضیٰ پہ وار کیا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ تہجد میں ہے، نماز میں ہے، سر سجدے میں ہے. قاتل کو بھی پتا تھا کہ میں سامنے فیس ٹو فیس نہیں آ سکتا، اس نے کمر پیچھے وار کرنا اپنے لیے مناسب سمجھا. حضرت امام حسن جب پیچھے مسجد پہنچے ہیں تو یہ عبد الرحمن بن ملجم اپنی تلوار کو یوں گھماتے ہوئے جا رہا تھا. 17 رمضان کو وار لگا تھا، 21 رمضان کو حضرت علی شہید ہوئے ہیں. تو اس وقت 14ویں کے چاند کو 2-4 دن گزرے تھے. وہ چاند اپنی آب و تاب پہ تھا. اس چاند کی چاندنی میں حضرت حسن نے تلوار پہ لگے ہوئے خون کو چمکتے ہوئے دیکھا اور سوچا ابھی تو ابا جان گئے تھے، یہ کون بندہ، کیا خونی معاملہ کیا. اپنے کندھے سے چادر اتاری اور ایسے انداز میں گھمایا حضرت حسن نے، یہ بھی تو علی کا بیٹا ہے، کہ سامنے والے کو اس چادر میں پکڑ لیا، اس کے ہاتھ باندھے اور درخت سے باندھا. وہ کہنے لگا مجھے کیوں باندھ رہے ہو؟ کہا تھوڑا صبر کر لے، مجھے ذرا مسجد جا کر تحقیق کرنے دے، پھر میں آ کر اگر نہیں کچھ ہوگا تو میں تیرے ہاتھ کھول لوں گا. لیکن جب وہاں گئے سیدنا علی المرتضیٰ کو زخمی حالت میں پایا. پوچھا مجھے مارنے والا کون ہے بیٹا؟ کہ عبد الرحمن بن ملجم ہے. حضرت علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، حقیقی کلمہ گو میرا قاتل نہیں ہے، میں کامیاب ہو گیا. یہ علی المرتضیٰ ہے. فرماتے تھے میں نے تو شہادت میدان جنگ میں ڈھونڈی تھی. مرحب جیسے کافر کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں چار کیے تو مرحب نے حضرت علی المرتضیٰ کی بچپنا ختم ہے، ابھی جوانی شروع تھی. دیکھ کے کہا شاید مسلمانوں نے صلح کے لیے ایک جوان کو بھیجا ہے. کہا میں صلح نہیں کرتا. حضرت علی نے فرمایا میں صلح کے لیے نہیں آیا. سیرت حلبیہ میں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں تلوار سے 2 ہاتھ کرنے آیا ہوں، تجھے آج سمجھ آئے گی تیرا پالا کس سے پڑا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی ہے. اور پھر اس بندے کے لیے کہا کہ یار تجھے کس چیز نے ابھارا کہ تو نے یہ وار کیا؟ وہ بدبخت کہنے لگا قاتل کہ میں نے یہ تلوار بنائی ہے اور میں نے دعا کی تھی کہ بدبخت آدمی جو دنیا کا ہوگا وہ اس سے قتل ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں بیٹا حسن پھر تمہیں اختیار ہے یا معاف کر دو یا تم بدلہ لے لو. اور اگر بدلہ لے لیا تو اس قاتل کو کہا کہ بالکل تیری دعا پوری ہوگی، بدبختی اس تلوار سے مارا جائے گا، بدبختی مار، وہ اسی تلوار سے قتل ہو. تو یہ 21 رمضان سن 40 ہجری ہے. میری دعا ہے اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کی قبر پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرمائے.
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جنت میں ساتھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔